عمران خان نے اپریشیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک ہمارا مزاج بھی ہے، اس میں کوئی عمران بھی ایکسیپشن نہیں ہے. تاریخ، پوری تاریخ میں اگر ادارے نے واقعی کسی کو پالا، چوگا کھلا 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 کے ایک چوزے کو انہوں نے لڑاکا اصیل کوکڑ بنانے کی کوشش کی، تو یہ ہیں. لیکن ویورز، آج کا پہلا سوال ہے. ندیم احمد ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم شہباز شریف اپنے تازہ ترین بیان میں کہتے ہیں کہ جتنی سپورٹ لاڈلے کو ایک ادارے نے دی، اس سے آدھی بھی اگر ہمیں مل جاتی تو پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جاتا. میاں صاحب کے اس بیان پہ آپ کا تبصرہ درکار ہے. اس پہ کیا تبصرہ کروں میں؟ کیا ہے جتنی سپورٹ لاڈلے کو ایک ادارے نے دی؟ او بھائی کیا سپورٹ دی؟ 22 سال اس بندے نے جدوجہد کی. ادارہ نے اگر چلیں ایک لمحہ 22 سال سویا ہوا تھا ادارہ؟ ایسا نہیں ہے. تو ہوش کریں آپ. یہ بھی بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں. 22 سال تو آپ لوگ، یہ نواز شریف بیچارہ ایک کونسلر نہیں بن سکتا تھا، بنا بھی نہیں، ہار گیا تھا الیکشن. وہ تو سپورٹ، پھر ادارے نے سپورٹ تو پھر کیا تو اس ملک کی تاریخ میں بیسیکلی ایک بندے کو کیا، کان سے پکڑ کے لے کے چلے. وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم. کو خدا کا خوف کرو. کون لوگ یہ بات کر رہے ہیں؟ کس برتے پہ یہ بات کر رہے ہو؟ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ 3 سال کچھ مہینے. آپ دیکھو پرابلم ہے. میں اپنے سما پہ میرا پروگرام ہے بلیک اینڈ وائٹ، اس پہ میں نے خراج تحسین پیش کیا ہے بلاول کو. کس بات میں؟ پہلے بھی 2-3 بہت خوبصورت اور گریسفل باتیں اس نے کی. میرا نہیں کسی سے کوئی لینا دینا. پلیز بی شیور. میرا اگر کوئی کمٹمنٹ ہے تو اپنے ملک کے ساتھ ہے، وطن کے ساتھ ہے، ہم وطنوں کے ساتھ ہے. کوئی ماڑی موٹی چھوٹی موٹی ہے، ادروائز میرا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اچھا تاریخ، پوری تاریخ میں اگر ادارے نے واقعی کسی کو پالا، چوگا کھلا 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 کے ایک چوزے کو انہوں نے لڑاکا اصیل کوکڑ بنانے کی کوشش کی، تو یہ ہیں. خود ہیں آپ. اب وہ 22 سال کی جدوجہد، یار کو خدا کا خوف کرو. اچھا چلیں بالفرض مان لیتے ہیں کیا، تو کب کیا؟ 22 سال بعد، جب وہ اس جوگا تھا. آپ تو تھے ہی نان اینٹیٹیز، آپ کی تو پہچان ہی کوئی نہیں تھی. ان کو برف خانہ شرف خانہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کیا کریں. اس طرح کی باتیں اچھا نہیں لگتا. اور باقی راکٹ کے فیٹ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا. راکٹ کی طرح جائے گا کیا راکٹ؟ ملک کو ملکوں کی طرح. یہ آپ لوگوں کا تکیہ کلام ہے پاکستان لاہور کو پیرس بنا دیں گے تو فلانا بنا دیں گے. اور بس کرو، پاکستان کو پاکستان بناؤ، راکٹ شاکٹ رہنے دو. یہ راکٹ بڑے دھکے کھاتے پھرتے ہیں اس معاشرے میں. اگلا سوال ہے جی ہمایوں علی ہیں. میں بھی ہمایوں کہہ گیا ہوں، ہمایوں ہے لفظ، ذل ہما ہے. جیسے ہما ایک پرندہ ہے، اس کے سائے کو، اس کا سایہ اس کو ذل ہما کہتے ہیں. کس کے اوپر؟ جس کے اوپر وہ ہما کا. تو ہم عجیب لوگ ہیں، ہم ذل ہما کو تو ذل ہما ہی کہتے ہیں، لیکن ہمایوں نہیں کہتے، ہمایوں کہتے ہیں. حتیٰ کہ جن کا یہ نام ہوتا ہے خود کو بھی ہمایوں کہتے ہیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات ہے، ایکڈیمک سی بات ہے، اس میں نفع نقصان کیا ہونا ہے. مثلا بابر بابر کرتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، بابر ہے لفظ، بابر نہیں ہے. وہاں جا کے دیکھیں اس کے پنڈ میں، وہ فرغانہ وغیرہ اس کے علاقے میں جا کے پتہ کریں ادھر. تو اس طرح بہرحال تو ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب سے پی ٹی آئی کے 25 منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا حکم جاری کیا ہے، جس کے بعد پنجاب کی سیاست میں گویا ایک بھونچال آ چکا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسی الیکشن کمیشن سے عمران خان سخت نالاں تھے، مگر اسی ادارے نے بظاہر ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اس صورتحال پہ ضرور کچھ کیجیے. دیکھیں بات سنیں، یہ بڑی عجیب بات ہے.
مجھے اگر کسی نے برا بھلا بھی کہا ہے اور میں اس کو اس سے کئی گنا طاقتور اور سخت جواب دے سکتا ہوں، لیکن اگر میں سمجھتا ہوں جنرلی کہ بندہ گڈ ہے، اس کی اسیسمنٹ میرے بارے میں غلط ہو سکتی ہے، اس کی انفارمیشن، بلکہ اس آدمی نے کہا تھا کہ جی یہ ضیاء کے دور میں ملک چھوڑ کے چلا گیا، پتہ نہیں اس کے پتہ نہیں کون سے، او بھائی نو تاریخ سن غلط، 4 سال کا فرق، اور وہ بندہ یہ نہیں بیچارہ جانتا کہ میں 3 جیلیں کاٹ کے گیا تھا. سو اس طرح، لیکن میں چونکہ سمجھتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، مس گائیڈ ہوا ہے، یا اس کو کوئی اور اپنا کوئی اناد ہوگا، مسئلہ ہوگا. میرا بہت سارا پرابلم یہ بھی ہے زندگی میں کہ میں بہت کم لوگوں کو ملتا ہوں، میں سوشلائز نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کوئی ایروگنس ہے یا مجھے لوگ اچھے نہیں لگتے، مجھے خوف آتا ہے. خوف اس لیے آتا ہے کہ جہاں تعلق بنتا ہے اس کو پھر نبھانے پڑتے ہیں تعلق، تو کم سے کم بوجھ لے کے بندہ زندگی میں چلے. اور میرے جسے کہتے ہیں نا ہینڈ فل، ایبسلوٹلی، میرے اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے دوست وہی ماشاء اللہ اتنے ہیں کہ وہی نہیں، اللہ کچھ بچھڑ گئے ہیں، باقی اللہ سب کو صحت زندگی نے. بہرحال یہ نہیں ہوتا. عمران خان نے اپریشیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک ہمارا مزاج بھی ہے، اس میں کوئی عمران بھی ایکسیپشن نہیں ہے. حق میں آ جائے گا تو واہ قصیدے پڑھنے شروع کر دیں، خلاف آ جائے گا تو اسی کے بارے میں کچھ اور زبان. یہ ایک تو ہمارا کیریکٹر ہے. دوسرے، الیکشن کمیشن کسی اور معاملے میں کوئی اور کرے گا، فیصلہ انہوں نے میرٹ پہ کیا ہے. ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اچھا نالاں تھے بھئی، نالاں تھے بالکل. کل اگر ٹھوک کے فیصلہ کوئی خلاف بھی آ جاتا ہے، نالاں ہوتے رہیں. ادارے کا کام ہو رہا ہے. یاد رکھیں، افراد کتنے بھی فن خواہ ہوں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. انسان کی اوقات کیا ہے؟ مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، چتا میں جلا دیا جاتا ہے. مسلمان، عیسائی، یہ تو مٹی میں دبا دیے جاتے ہیں. ہندو ہیں ہمارے پڑوسی، وہ چتا میں جلا دیے جاتے ہیں. پارسیز جو ہیں وہ ان کو ٹاور آف سائلنس کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ پرندوں کو کھلا دیے جاتے ہیں. کیا رہ گیا باقی؟ ادارے. میں نے کل اپنے ہی اسی پروگرام میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یار اپنی عدلیہ، افواج پاکستان، یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا بزرگوں کی طرح احترام کرو، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ فرشتے نہیں ہوتے، وہ عقل کل نہیں ہوتے، وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں. تو آپ ان سے اختلاف کریں، احترام کے ساتھ کریں، اور ایک خاص دائرے میں رہتے ہوئے کریں. یہ ہم پاکستانی ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے، ہم بڑے متصب ہو کے زندگی موت کا مسئلہ بنا کے عزت بے عزتی کا مسئلہ نہیں. ادارے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کی عزت کی جانی چاہیے.